إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ لوگ بھی ذوق در ذوق اور محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے 10 ہجری میں جو میرے اور آپ کے آقا نے حجۃ الوداع فرمایا، اس کا تذکرہ، اس میں کیا کیا حکم میرے اور آپ کے آقا نے مجھے اور آپ کو دیے، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا ہے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت جو میرے اور آپ کے آقا پر نازل ہوئی ہے وہ ہے، یہ صورت نازل ہوئی، آپ تمام اصحاب پیغمبر کو یہ صورت پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فتح مل جائے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ ذوق در ذوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ اور ذوق در ذوق بھیڑ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور دین میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے۔ یہ صورت آپ نے پڑھ کر کے سنائی، تمام کے تمام اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کی طرف سے جس فتح کو ہمیں دیا گیا وہ عن قریب مکمل ہونے والی ہے۔ تمام اصحاب آپس میں خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن جب لوگ حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
لوگوں نے معلوم کیا اے ابو بکر یہ تو خوشی کا مقام ہے اور اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی اور لوگوں کا جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا بتلایا جا رہا ہے، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ او لوگوں تمہیں معلوم نہیں، اس صورت کے اندر میرے اور آپ کے آقا کے مشن کو مکمل ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ آپ کو ہم نے جس زمین پر جس کام کے لیے بھیجا وہ کام آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اب لوگ ایمان کے اندر داخل ہوں گے، لہذا اب آپ تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، استغفار اور توبہ کیجئے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایسا لگتا ہے کہ آقا اب آخری بار ہم سے ملاقات کر رہے ہیں؟ اور لہذا مسئلہ بھی ایسا ہی تھا، جب یہ صورت اتر کر کے آئی تو خود میرے اور آپ کے آقا نے بھی صحابی سے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں اس میں اللہ رب العزت اب مجھے اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، میرا مشن مکمل ہو چکا ہے، میں جس کام کے لیے اور جس مشن کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا وہ میرا کام تکمیل کو پہنچ گیا، جیسا ابو بکر سمجھتے ہیں ویسا بالکل درست ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ صورت آئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو بھی سبق دے رہا ہے کہ جب تمہیں کامیابی کی خبر مل جائے، جب تمہیں کہیں کامیابی ہو جائے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا کے کاروبار کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اب اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے، اللہ کے سامنے شکرانے کا طریقہ اختیار کیجئے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ آقا اور محبوب کو بتلایا گیا۔ یہ فتح اتنی بڑی کامیابی کہ اب عرب کی سرزمین پر اسلامی علم لہرا رہا ہے، یہاں تک کہ اسلامی نظام قائم ہے، میرے اور آپ کے آقا اسلامی نظام قائم کر چکے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس اسلامی نظام کے اندر نہیں آئے، وہ بھی اب جوق در جوق آنے والے ہیں۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں سنا اور پڑھا، تقریباً 65 ہو یا 35 یا اس سے بھی زیادہ وفد میرے اور آپ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر، اپنے اپنے ملکوں میں جا کر اس اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ یہ اسلام کا طریقہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں سرایت کر رہا ہے اور اسلام کے اندر لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی کہ اب اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار کر دیا، لیکن ساتھ میں ارشاد فرمایا جب اس طرح کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں، جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے، جب تم کامیابی کی طرف چلے جاؤ اور کامیابیاں تمہارے قدم چومنے لگے، تو اس کے بعد اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اپنے محبوب کا نہ بھولنا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولنا۔ جب بھی تمہیں کسی نیک کام کے اندر کامیابی ملے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اپنے رب کی جتنی ہو سکے تعریف کرنا، اپنے رب کی جتنی ہو سکے تسبیح پڑھنا، اپنے رب کے سامنے جتنا ہو سکے استغفار کرنا اور اپنے رب سے توبہ کرتے رہنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی کے بعد جو تمہیں خوشی ملی ہے کہیں اس میں رب کو نہ بھول جاؤ اور اللہ اس کامیابی کو تم سے چھین لے۔ اس لیے یہ طریقہ مجھے اور آپ کو بتلایا گیا کہ جب تمہیں کامیابی مل جائے تو تسبیحات ادا کیجئے، اللہ کی تعریف جتنی ہو سکے بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ کوئی اگر آ کر کے کہے کہ تیرے ذہن نے اس طرح کر دیا
تیری عقل نے اس طرح کر دیا، تیری طاقت نے اس طرح کر دیا، تیری سمجھ اور بوجھ نے اس طرح کر دیا، بہکائے میں نہ آنا، فوراً اس کو کہنا یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، یہ سب کچھ کامیابی کی طرف لانے والا میرا اللہ ہے۔ جب تمہیں کامیابی مل جائے تو لوگ آئیں گے، ارے آپ کے ذہن کو ہم داد دیتے ہیں، آپ کی عقل کو ہم داد دیتے ہیں، آپ کی طاقت کی وجہ سے ایسا ہو گیا، آپ کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ خبردار ایسے وقت میں اس رو میں نہ بہ جانا، شیطان کے بہکائے میں نہ آ جانا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یاد نہ رہے اور اللہ اس کامیابی کو تم سے چھین لے۔ لہذا کوئی آ کر کے تمہیں اگر یہ کہے کہ تمہاری طاقت نے ایسا کیا ہے، نہ بہکائے میں نہ آنا، بلکہ کہنا یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ کیونکہ شیطان بڑی تیزی کے ساتھ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسا انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان بھی ایسا ہی لگایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، آ کر کے کسی نے جگایا، اٹھ کر کے دیکھتے ہیں ارے شیطان ہے، کون ہے، جگانے کے لیے کیوں آیا؟ کہا تہجد کے لیے جگانے آیا ہوں۔ لہذا میرے بھائی حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بھاگتا کیوں نہیں، میں جانتا ہوں تو شیطان ہے اور تو اپنے مطلب کو سیدھا کرنے آیا ہے، لہذا چلتا ہوا دوڑتا ہوا کہہ کر کے جا رہا ہے اے عبد القادر، اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، مجھ جیسا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو چوڑا ہو جاتا۔ ارے میرے پاس اتنا علم ہے، میں اتنا بڑا علم کا مالک ہوں، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں، لہذا سمجھ گئے کہ شیطان چلتا ہوا بھی تیر مار کر کے جا رہا ہے، جال پھینک کر کے جا رہا ہے تاکہ میں پھنس جاؤں۔ جیسے اس نے یہ کہا تم اپنے علم کی وجہ سے بچے ہو، کہا مردود بھاگ جا، میرے علم میں کوئی طاقت نہیں، بچانے والا میرا اللہ ہے۔ اس لیے جب کبھی کامیابیاں قدموں کو چوم لیں، جب کبھی کوئی خوشخبری آپ کو کامیابی کی ملے تو اس میں اپنے رب کو نہیں بھولنا۔ آج میں اور آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں، میں اور آپ غلطیاں یہی کرتے ہیں کہ جب کہیں کامیابی کی خبر مجھے اور آپ کو ملے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے کر دیا یا ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ نہ بھائی، فوراً میرا اور آپ کا اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے، حالانکہ محبوب سے کوئی خلاف شریعت کام ہونا یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا اللہ اپنے محبوب کو کہہ کر کے پوری امت کو ان کی سبق دے رہا ہے کہ یہ سبق اپنی امت کو بھی دینا، یہ سبق اپنی امت کے لیے بھی باقی رکھنا۔ یہ سبق آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کیا کہ جب فتح مل جائے، جب کامیابیاں مل جائیں اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو اس وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے رب کی تحمید بیان کرنی ہے، اور استغفار کی کثرت کو نہیں چھوڑنا، اللہ سے توبہ کو نہیں چھوڑنا۔ ہر وقت میں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ اس سب کچھ کرنے والے آپ ہیں، ورنہ ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے۔ لہذا یہ سبق پوری امت کو اور رہتی دنیا کو میرے اور آپ کے اللہ دے رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جب کوئی کامیابی ملتی ہے، جو جتنے بھی اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں میں اور آپ کرتے ہیں، راستوں میں بھیڑوں کو اکٹھا کرنا، اسی طرح ڈھول تاشے بجانا، اسی طرح اور زیادہ آواز کی وہ چیزیں بجانا جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، میں اور آپ اس طرح کے کام کامیابیوں کے بعد کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ ایمان والے کا نہیں ہے۔ ایمان والے کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اسے کامیابی کی خبر ملتی ہے تو وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتا ہے۔ اگر اسے کچھ خرچ ہی کرنا ہے، اگر وہ کچھ مال و دولت لٹانا چاہتا ہے تو اس طرح نہیں کہ شیطان راضی ہو، اس طرح نہیں کہ قرآن
یہ کہہ دیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ اس کا مصداق نہیں بنتے۔ اگر ان کو کچھ خرچ کرنا ہے تو ان کے گھروں کے آگے غریبوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ غریبوں پر دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، ہاں وہ بیواؤں اور یتیموں پر دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں۔ یہ ہے خرچ کرنے کا طریقہ، یہ ہے میرے اور آپ کے محبوب کا طریقہ۔ ہاں اگر تمہیں پیسہ ہی خرچ کرنا ہے خوشی میں، کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ پیسہ خرچ نہ کریں، کوئی منع نہیں کرتا آپ پیسہ نہ لٹائیں، لیکن میرے بھائی اس طرح لٹائیں کہ شیطان راضی نہیں بلکہ اللہ راضی ہو، بلکہ محبوب راضی ہو، تمہارے محلے کے مدرسوں کے اندر تمہارا تعاون پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں خوشی ملی ہے۔ محلے کی مسجدوں میں تمہارا تعاون پہنچے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں خوشی ملی ہے۔ یہاں تک کہ غریب بچیاں اور غریب عورتیں اور غریب انسان ہمارے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں فلاں خوشی آئی ہے، لہذا یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سخاوت کر رہے ہیں۔ اگر خرچ ہی کرنا چاہتے ہو، اول تو تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، رب کی تعریف بیان کیجئے، اور اگر دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ خرچ کروں تو منع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقر کا حفظ کر لیتے ہیں، کیا خوشی منا رہے ہیں؟ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں آؤ میرے دسترخوان پر، میں خوشی منا رہا ہوں۔ لوگ معلوم کرتے ہیں کس چیز کی خوشی ہے، کہا میں نے سورہ بقر کو حفظ کیا ہے، میں نے اللہ کے اس کلام کو حفظ کیا ہے، لہذا میری خوشی کا طریقہ یہ ہے، آؤ میں نے دسترخوان بچھا دیا ہے، آؤ آؤ اللہ کی مخلوق دسترخوان پر آؤ، خوب کھا کر کے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوشی ملی ہے۔ یہ ہے خوشی کا طریقہ۔ یہ ڈھول تاشے یہ شیطان کو راضی کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ بھیڑ اکٹھی کرنا اور راستوں کو جام کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ شیطان کو راضی کرنے والے طریقے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال کیا جائے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے محبوب کو بھی یہی حکم دیا گیا، جب فتح حاصل ہو جائے، جب کامیابی تمہیں مل جائے، جب لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، تو اب آؤ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تسبیحات کا خوب اہتمام کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ ہاں یہ ہے خوشی کا طریقہ۔ اس لیے میرے بھائی جیسے یہ سورت نازل ہوئی، میرے اور آپ کے آقا نے یہ سورت پڑھ کر کے سنائی، میرے اور آپ کے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن حضرت ابو بکر مایوسی کی طرف ہیں۔ کیوں مایوس ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آقا آخری گفتگو کر رہے ہیں، ہاں اس کے بعد شاید موقع نہ ملے، اور کچھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر کے آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے، ہاں آپ کی عمر مبارک کافی ہو چکی ہے، یعنی آپ 62ویں سال کے اندر ہاں اس دنیا کے اندر تشریف رکھ رہے ہیں، لہذا اب پھر اپنے نظام کو سنبھالتے ہیں اور لشکر کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام صحابہ کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، تمام کے تمام بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اس لشکر کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں۔ آقا یہ لشکر کس لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ ہاں جہاں غزوہ موتا پیش آیا وہاں پر لشکر کشی کرنی ہے، وہاں باطل سر اٹھا رہا ہے، وہاں کے لیے لشکر بھیجنا چاہتا ہوں، لہذا میرے بھائی اب کس کو امیر بنایا جائے، کس کو ذمہ دار بنایا جائے؟ لہذا بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ آخری لشکر ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا تیار کر رہے ہیں، جس کو میرے اور آپ کے محبوب تیار کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ سمجھ رہے ہیں یہ ذمہ داری کسی بڑے صحابی کو دی جائے گی، لیکن نہ، میرے اور آپ کے آقا حضرت اسامہ بن زید کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اسامہ ذرا سب سے نکل کر کے آؤ، آج اس کی امارت تمہیں سونپی جائے گی۔ یہ اسامہ بن زید کون ہیں؟ یہ حضرت زید بن حارثہ جو میرے اور آپ کے آقا کے غلام ہیں، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا گیا تھا لیکن اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا،
آپ وہی حضرت زید ہیں، ہاں انہی کے بیٹے ہیں، ابھی 20-21 سال کا نوجوان ہے، ابھی اتنا سمجھدار نوجوان ہے، لہذا ان کو صف کے اندر سے بلایا اور بلا کر کے ان کے سر پر دستار سجائی اور علم مبارک ان کے ہاتھ میں دیا، نشان جنگ ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس لشکر کی ذمہ داری اسامہ کی رہے گی۔ ہاں اس نوجوان کو دیکھ کر، ہاں اگر نوجوان بڑے خاندان کا ہوتا تب بھی بات چل جاتی، یہ نوجوان تو غلام کا بیٹا ہے، ہاں اس کا باپ بھی غلام ہے، اس کی والدہ بھی ہاں وہ بھی باندیوں میں سے ہیں، لہذا یہ کیسی ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ کچھ صحابہ کو اس پر اعتراض ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا صاف طریقے سے جاتے ہوئے اس دنیا سے ارشاد فرما رہے ہیں، خبردار اگر کسی نے اپنے دل کے اندر یہ بات لانے کی کوشش کی کہ اس شریعت میں کوئی آقا یا غلام ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا ہے، کوئی گورا یا کالا ہے، کوئی امیر یا غریب ہے، ہاں اس شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق کرو گے تو تم اب بھی زمانہ جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہو، ورنہ اس امت کے لیے، اس شریعت کے لیے جو مجھے بھیجا گیا، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میں نے ختم کی ہے تو وہ یہی تھی کہ تمام کے تمام انسان بڑے چھوٹے نہیں بلکہ سب برابر ہیں۔ غلام کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کو مانتے ہیں، محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لشکر اسامہ کو اس کی ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ لشکر تیار ہو گیا، آپ اس لشکر کو لے کر کے آگے کی طرف بڑھے ہیں، اور اس لشکر کی قدر و منزلت میں آپ 1 یا 2 میل نہیں بلکہ 7-8 میل روایتوں کے اندر آتا ہے پیدل چلے ہیں، اور حضرت اسامہ کو سواری پر سوار کیا ہے، یعنی جاتے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو پوری امت کو سبق دے رہے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی برادری بڑی چھوٹی نہیں ہے، اگر بڑا اور چھوٹا بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جتنا کوئی زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ اتنا ہی بڑا ہے، اور جتنا کوئی گناہگار ہوگا وہ اتنا ہی چھوٹا ہے اللہ کی نظروں میں، جو جتنا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے وہ اتنا ہی بڑا حقیر اور ذلیل ہے۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، ورنہ کوئی برادری بڑی اور چھوٹی نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر اس معنی گر بھی بنایا کہ آپ کے والد محترم غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ اسی جگہ پر شہید ہوئے جہاں آج بیٹے کو بھیجا جا رہا ہے، حضرت جعفر وہاں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہیں امارت کرتے ہوئے شہید ہوئے، لہذا اس بیٹے کو ذمہ داری اس لیے بھی دی جا رہی کہ ان کے والد محترم نے قربانی پیش کی تھی، لہذا یہ ذمہ داری دی گئی، لیکن کچھ صحابہ کو، کچھ اللہ کے نیک بندوں کو یہ شک سا ظاہر ہوا ہے، لہذا میرے اور آپ کے آقا نے صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں لتعارفوا، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، بڑا اور چھوٹا بننے کے لیے نہیں، فلاں برادری بڑی، فلاں چھوٹی، فلاں اونچے، فلاں نیچے، نہ، اس شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، اس شریعت میں سب کے سب برابر ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، یعنی جتنا کہتے تھے کہ سب برابر ہیں، اپنے عمل سے بھی اس کو دکھایا کرتے تھے، کبھی کبھی ہاں غلاموں کو بھی آپ سردار بنا دیا کرتے تھے، سرداروں کی پگڑیاں ان کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے، کبھی حضرت بلال سے کعبے
پہ چڑھا کر کے اذان پڑھوایا کرتے تھے، کبھی حضرت بلال کو اپنے پاس بلا کر سب کو دور کر دیا کرتے تھے، یعنی یہی اشارہ دیا کرتے تھے کہ کوئی غلام اور کوئی سردار، اس شریعت میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی، لہذا اب میرے اور آپ کے آقا کا آخری وقت شروع ہو رہا ہے، 10 ہجری مکمل ہو چکی ہے، محرم کا مہینہ گزر چکا ہے، آپ سفر کے مہینے میں قدم رکھتے ہیں، لہذا عیدی سفر کے مہینے میں آپ بڑا اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ بڑا اللہ کے سامنے استغفار پڑھتے ہیں اور اللہ سے خوب توبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رات کی تنہائیوں میں اٹھے ہیں اور اپنے غلام کو اٹھایا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنت البقیع کی طرف روانہ ہو جاؤں اور وہاں جا کر کے اللہ کی تعریف بیان کروں، اللہ کی تسبیحات بیان کروں، لہذا ان کے لیے دعائیں کروں۔ آپ جنت البقیع کے اندر پہنچے، کیونکہ وہاں شہدائے احد جمع ہیں، لہذا آپ ان میں جا کر کے تقریباً 8 سال کے بعد پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کے لیے پھر دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لہذا جیسے جنت البقیع سے واپس آتے ہیں، آپ کو ایک سر کا درد محسوس ہوا اور وہ اتنا شدید درد ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو بخار بھی آ گیا، لہذا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ خدمت میں لگ جاتی ہیں، میرے بھائی اب یہاں سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ بیماری کہاں سے ملی ہے؟ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ، جب میں خیبر کے موقع پر تھا مجھے ایک عورت نے دعوت کے لیے بلایا تھا، میں وہاں اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا گوشت کا ٹکڑا اٹھایا زبان پر رکھ چکا تھا، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے، اے میرے محبوب اس گوشت کو الگ کر دیجئے، ہاں اس میں اثر ہے، اے محبوب اس میں زہر ہے۔ لہذا میرے بھائی حضرت عائشہ سے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے عائشہ یہ اسی زہر کا اثر ہے، اے عائشہ یہ اسی جادو کا اثر ہے، ہاں میرے اور آپ کے آقا پر جادو کیا گیا، ہاں میرے اور آپ کے آقا کو زہر دیا گیا، لہذا میرے بھائی آپ اس زہر کی بوٹی کو اپنی زبان پر رکھ چکے ہیں، اتنا سخت زہر تھا کہ صرف زبان پر رکھنے سے میرے اور آپ کے آقا کی طبیعت نڈھال ہو گئی تھی۔ ایک یہودی نے جادو بھی کیا، اس لیے فرماتے ہیں علماء جادو بھی ہو سکتا ہے، کرانے والے کرا سکتے ہیں، اپنی حفاظت تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے مشن پر لگے رہتے ہیں، ان کے لیے اس وقت میں اور آج کے وقت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اس وقت میں انسان اتنی محبت کرنے لگا اس دنیا سے کہ اپنے بھائی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنے بھائی کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اپنے بھائی کی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر کہیں سے کوئی رقم مل جائے اور سودا بھائی کی جان کا ہو جائے تو پیسے کی طرف بڑھتے ہیں، محبت کی طرف نہیں، بھائی کی طرف نہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ دو چیزیں میرے اور آپ کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی، یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور یہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ ان چیزوں کو میں اور آپ سرسری نہ لیا کریں۔ اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے، اگر کچھ تمہیں لگ رہا ہے، فوراً اللہ کے ولیوں کے دربار میں پہنچیں، فوراً اللہ کے نیک بندوں کے پاس پہنچیں، پیشہ وروں کے پاس نہیں۔ جو نمازوں کی خود پابندی نہ کرتے وہ تمہارا کیسا سہارا بن جائیں، ایسوں کے پاس نہیں۔
اللہ کے دیوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق جوڑیں، دکھائیں اور دیکھیں کہ کہیں اثرات کی دنیا میں تو آپ نہیں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کو خواہ میں اور آپ شکوک و شبہات کے اندر بھی نہ لائیں کہ ہلکا سا درد ہوا سمجھتے ہیں کچھ ہو گیا، یا اسی طرح کاروبار میں نقصان ہو گیا سمجھتے ہیں کچھ ہو گیا۔ نہ بھائی، بلکہ یہ چیزیں دو ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال کرنا، جو لوگ اپنے بھائیوں کا سودا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے بھائیوں کی جان کے بدلے صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے، صرف اس کو کمزور کرنے کے لیے ان حدود تک پہنچتے ہیں کہ ان پر اثرات کی دنیا میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو نبی کو نہیں مانتے، جو گندی چیزوں کے ذریعے سے ہاں دنیا کے لوگوں کی زندگی برباد کرنا جانتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جادو کرنے کرانے والا میرے اور آپ کے آقا نے کافر کہا ہے، مومن نہیں ہے وہ آدمی، مومن نہیں ہے وہ آدمی، مومن نہیں ہے وہ آدمی جو اپنے بھائی پر جادو کرائے یا اپنے بھائی کے لیے جادو کے سامان تیار کرے، کافر ہے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو تمہیں قتل کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں قانون ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، اس لیے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اس کے خلاف تو قانون بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کریے کرم یا تانترک وغیرہ کے کام کرتا ہے، ان کے خلاف تو قانون بھی سخت ہے، لہذا قانون کے ذریعے سے ان کی پکڑ کرائی جائے۔ خیر بہرحال میرے اور آپ کے آقا حضرت عائشہ سے ارشاد فرماتے ہیں یہ اسی زہر کا اثر ہے، یہ اسی جادو کا اثر ہے، لہذا اے عائشہ میرے سر میں درد ہے اور مجھے بخار کی شدت ہے، لہذا اتنا شدید بخار ہوا، آپ حضرت میمونہ کے گھر پر جمع تمام کی تمام عورتوں کو کرتے ہیں، تمام کی تمام ازواج مطہرات کو کرتے ہیں اور پھر ان سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہائے دنیا دو جہاں کا سردار اپنی بیویوں سے اجازت مانگ رہا ہے، ہاں جن کو میں اور آپ اپنے گھروں کی نوکرانیاں سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا آخری وقت میں بھی اپنی بیویوں کو اپنے حجرہ مبارکہ میں حضرت میمونہ کے گھر پر تمام کے تمام کو بلا رہے اور فرما رہے اے میری ازواج مطہرات، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے یہاں اپنا وقت گزاروں، کیونکہ عائشہ خدمت کرنا جانتی ہیں، عائشہ میرے مزاج کو جانتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاں بڑی سمجھدار اور ہونہار ہیں، اگر ایسے وقت میں آپ تمام کی تمام اجازت دو تو میں آخری ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، جب آپ شدید علیل ہوئے تو فرماتے تھے کہ مجھے افسوس نہیں ہے، اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، کہ جس طریقے سے پچھلی قومیں شرک کے اندر ایک ساتھ اکٹھی مبتلا ہو جاتی تھی اور بتوں کی پوجاؤں میں لگ جاتی تھی، مجھے اپنی امت پر یہ خوف نہیں ہے، لیکن ہاں امت پر ایک خوف ہے، امت پر ایک خوف ہے، یہ شرک تو نہیں کرے گی، یہ اکٹھی گمراہ تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے ایک خوف ہے کہ اس کے اندر دنیا کا لالچ آ جائے گا، اس کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور اسی لالچ میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، اسی لالچ میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر قتل کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا میرے اور آپ کے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس چیز کا تو خوف نہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس چیز کا تو خوف نہیں کہ میری امت ایک ساتھ گمراہ ہو جائے گی، اس کا مجھے خوف نہیں کیونکہ ہو نہیں سکتی، لیکن ہاں اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ دنیا کا لالچ اتنا آ جائے گا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی جان کو بالکل ہلکا سمجھنے لگیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے،
آپس میں ان کے درمیان میں فتنے اور فساد ہوں گے۔ لہذا اس چیز کا مجھے خوف ہے کہ یہ چیز میں اپنی امت کے اندر تیزی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اور یہی چیز آج میرے اور آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ شرک تو میں اور آپ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر تو نہیں جھکاتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تو نہیں مانتے، لیکن ذرا غور کریں کہ دنیا کا لالچ کتنا ہے کہ میں اور آپ اپنے بھائیوں کی جان کو جان نہیں سمجھتے، اپنے بھائیوں کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ میں اور آپ صرف اس دنیا کے چکر میں اپنے بھائی کا جہاں سودا ہو وہاں سودا کر لیتے ہیں، اپنا بھائی جہاں نقصان کی طرف جا رہا ہو میں اور آپ اس چیز میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ لہذا میرے بھائی یہی خوف میرے اور آپ کے آقا نے ظاہر کیا آخری ایام میں۔ لہذا میرے بھائی اگلی گفتگو شروع کر رہا ہوں اس وقت میں جب آپ شدید علیل ہیں اور تمام کی تمام ازواج مطہرات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ایسے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، ہاں، اور دیکھ کر کے والد صاحب کو اپنے بابا جان کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ اپنی لخت جگر سے بڑی 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 محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، ہاں، جس سے وہ زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ جب آقا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بڑی تیزی کے ساتھ رو رہی ہیں، آپ پھر دوبارہ اپنے قریب بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسا کہ حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہیں۔ جب آپ وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، لوگوں نے معلوم کیا فاطمہ اللہ کی نیک بندی، وہ کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے مسکرائی، پہلے آپ روئی پھر مسکرائی؟ کہاں کہ آقا نے مجھے اپنے قریب بلا کر، بابا نے مجھے اپنے قریب بلا کر ارشاد فرمایا فاطمہ میں جا رہا ہوں، آخری سفر ہے، فاطمہ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ مجھ سے رکا نہ گیا، میرے آنسو مجھ سے روکے نہ گئے، لیکن جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو پھر اپنے قریب بلایا۔ فاطمہ پھر کیا کہا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے خوشخبری سنائی، فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کرو گی وہ تم ہوگی، یعنی میرے بعد سب سے پہلے اس گھر میں سے جو رخصت ہوگا وہ حضرت فاطمہ ہوں گی۔ اس وجہ سے میں خوش ہو گئی، اس وجہ سے میرے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ لہذا میرے بھائی یہ حضرت فاطمہ پھر صحابہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے، او اللہ کے دیوانوں، میرے جانے کا وقت آ گیا، ہاں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض کوثر تیار کروں، تاکہ تمہارے لیے اس حوض کا انتظام کروں جس پر آپ تمام کے تمام جمع ہونے والے ہو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہوں۔ ہاں اب میرا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر تیار کروں گا، تمہارے لیے سارے انتظام کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا ایسی خوشیاں، ایسی خوشخبری سنا رہے ہیں، ہاں بظاہر خوشخبریاں ہیں، لیکن صحابہ اپنے آنسو نہیں روک پاتے۔ ہاں آپ تو مسکرا کر کے ان الفاظ کو کہہ رہے ہیں، لیکن صحابہ چونکہ محبت زیادہ کرتے ہیں، اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والدوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولادوں اپنی مالوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ معلوم کرو مغیرہ سے، معلوم کرو جب وہ کفار مکہ کے اندر واپس آیا تھا صلح حدیبیہ سے، کیا کہا تھا کفار مکہ سے؟ ایسی مخلوق پہلی دفعہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں جو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتی ہے، ورنہ اور میں نے بادشاہ دیکھے، ان کی رعایا دیکھی، ان کے درباری دیکھے، ان کے سپاہی دیکھے، لیکن ایسی محبت کسی کو نہیں دیکھی کہ جیسی محمد کے صحابہ اپنے محبوب سے کرتے ہیں۔ اگر محمد کو اشارہ کر دیں تو تمام کے تمام دوڑ پڑیں، اگر محمد وضو کریں تو مائیں مستعمل زمین پر نہ گرنے دیں، ہاں اگر محمد کو لعاب دہن آ جائیں تو ان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ اور لوگوں میں نے ایسی محبت کرنے والے آج تک زمین پر نہیں دیکھے ہیں، تو کیوں نہ غم ہوتا جب آقا سنا رہے ہوں میں جا رہا ہوں تمہارے لیے حوض کی تیاری کرنے کے لیے۔
اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔